اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مرزا سلامت علی دبیر صاحب کا لکھا ہوا جو مرثیہ ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا، اس مرثیے کا ہم نے تھوڑا بہت مطالعہ جو ہے کل کیا ہے۔ کل کے موضوع میں ہم نے اس مرثیہ کے 2-3 جو اس کے بند ہے ان کی ہم نے تشریح کی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ اس مرثیہ میں مرزا سلامت علی دبیر جو ہے انہوں نے اس میں میدان کربلا کا وہ واقعہ، وہ منظر پیش کیا ہے کہ جب یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو اعزا و اقربا تھے ان کے لیے انہوں نے پانی بند کرا دیا۔ کئی دن اسی طرح گزرنے کے بعد حضرت امام حسین جو ہے علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے جو بیٹے ہے علی اصغر کے لیے وہ یزیدوں سے علی اصغر کے لیے وہ یزیدوں سے منت کر رہا تھا، انہوں نے یزیدوں سے پانی کے لیے سوال کیا، پانی کے لیے سوال کرتے ہیں، لیکن جو وہ یزیدی فوج ہیں، لیکن وہ ظالم فوج جو ہے وہ پانی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارا آج کا موضوع ہے یہی مرثیہ جو ہے مرزا سلامت علی دبیر کا علی اصغر کے لیے پانی مانگنا، اس کا آج ہمیں چوتھا بند جو ہے آج اس کی تشریح کرنی ہے، جو یوں ہے: یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوائے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شاہ زادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام وری ہے ثواب ہے۔ یعنی کہ اس بند میں بھی حضرت امام حسین جو ہے یزیدوں سے کہتے ہیں کہ یہ ننھی سی جان جو ہے علی اصغر جو ہے بے زباں ہے۔ کون ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ تمہیں اس کا کچھ خیال ہے؟ یہ نجف کا موتی ہے، یہ نجف کا موتی ہے، بانوائے بے کس کا لال ہے، میں یثرب کا شہزادہ تم سے سوال کرتا ہوں، یعنی کہ میں کون سا سوال کرتا ہوں؟ پانی مانگتا ہوں اس بے زبان کے لیے جو کئی دنوں سے پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے، جس پانی پر آپ نے پہرا بٹھا کر رکھ دیا ہے اور اس پانی کو بند کرا دیا ہے۔ اب مان لو، تمہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، آپ مان لو اور یہ جو ہے حضرت علی کا پوتا ہے جو تم سے پانی کا طلبگار ہیں، اسے پانی دے دو تاکہ اس کی جو پیاس ہے وہ بجھ جائے، اور تم سے پانی کا اور یہ جو ننھی سی جان ہے جو تم سے پانی کا طلبگار ہے، اور اس ننھی سی جان میں تاکہ جان آ جائے، اس میں تمہارا بھی نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، اور یہ تو اور بات ہے کہ پھر تو یہ بہت ہی بڑا ثواب بھی ہے، یعنی کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ آپ کی ہی ناموری ہے، تاکہ اگر آپ اسے آج اس ننھی سی جو جان ہے اگر آپ اس کی پیاس بجھاؤ گے تو یہ رہتی دنیا تک یہ جو آپ کا یہ اچھا کام ہے یہ یاد رہے گا، آپ اس کی یہ پیاس بجھا دو اور یہ جو ننھی سی جان ہے یہ کھل جائے۔ یعنی کہ اس میں پھر سے اس بند میں بھی مرزا سلامت علی دبیر اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے منتیں کر رہا ہے، کس طرح سے امام حسین انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ یثرب کا شہزادہ ہے، یہ علی اصغر کا پوتا ہے، یہ حضرت علی کا پوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک ننھی سی جان ہے، یہ ابھی 6 ماہ کا بچہ ہے، آپ اس کی پیاس بجھا دو تاکہ یہ کوئی
یہ جو آپ کا کام ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے، یہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ آپ اس کی جو پیاس ہے اس کو بجھا دو، تاکہ اس کی جو یہ پیاس ہے، اس کی جو یہ تڑپ ہے یہ کم ہو جائے گی۔ اور اس بند میں ان کو یہ رب ذوالجلال کی قسم دیتا ہے کہ یہ جو علی اصغر کا پوتا ہے جو تم سے پانی کا طلبگار ہے، اس کی مہربانی کر کے اس کی پیاس بجھا دو۔ جو آخری بند ہے اس میں یہاں پہ فرماتے ہیں مرزا سلام دریبیر، پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، پانی باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زباں تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ ان کی آخری جو بند ہے اس میں امام حسین، اس میں مرزا سلام دبیر فرماتے ہیں کہ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر جھکا کے اپنے بیٹے کے ہونٹ جو ہے چومے اور روتے ہوئے کہا کہ جو کچھ انہیں کہنا تھا وہ تمہارا باپ کہہ چکا، میں نے ان کی منت سماجت کی، اے میرے جگر میں نے کہنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اب تم بھی اپنی سوکھی جو ہے سوکھی یہ زباں ہے باہر نکال کر دکھا دو انہیں اپنی سوکھی ہوئی زباں۔ تو بیٹے نے اپنی زباں لبوں پہ یعنی ہونٹوں پہ گھبرا کے پھیری، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت تھرتھراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی کہ وہ منظر جو تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا کہ کس طرح سے ایک ننھی سی جان نے پھر اپنی زباں کو اپنے ہونٹوں پر رکھ دی، اور جو وہ سوکھی ہوئی زباں ہے ان یزیدوں کو دکھایا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی رائے سے ٹس بھی مس نہ ہوئے، یعنی کہ انہیں ذرا سا بھی ترس نہیں آیا اس ننھی سی جان پہ، اور ایسے ہی یعنی انہی کلمات سے پھر ختم کیا امام حسین نے کہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا انہیں یزیدوں سے میں نے تو کہہ دیا، اس کے بعد بھی یہ آپ پہ ترس نہیں کھا رہے ہیں، یعنی کہ میں نے اس کو اللہ کی قسم بھی دی اور اس کے بعد بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، میں نے ان کی منت سماجت بھی کی، اے میرے لختی جگر میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اب آپ ہی اپنی ننھی سی جو زباں ہے سوکھی ہوئی زباں اسی کو باہر نکال کر انہیں دکھا دو تو شاید انہیں کوئی ترس آ جائے، لیکن اس ننھی سی جان نے بھی اپنی زبان لبوں پہ یعنی ہونٹوں پہ گھبرا کے پھیری، اور اس وقت جو منظر تھا وہ تو اپنے باپ کے لیے تو اس وقت بہت ہی مشکل سا منظر تھا، کیونکہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی یہ ادا دیکھی، اپنے اس بیٹے کی یہ ان کا یہ کام دیکھا، یعنی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زبان سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری، وہ بھی گھبرا کے، اور حضرت امام حسین نے اس وقت یعنی کہ کس طریقے سے یعنی کہ تھر تھراتے ہوئے انہوں نے اس طرف کیا بس ایک ہی سہرا تھا، وہ یہی تھا کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید کاش وہیں سے شاید کوئی مدد آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہوتے ہیں جن کے لیے رب نے پہلے سے ہی جنت سجا کے رکھی ہوتی ہے ان کو تو ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا جان مال یعنی کہ ہر ایک چیز کو اللہ کی راہ میں تو فدا پہلے سے ہی کیا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی راہ مستقیم پر صراط المستقیم پر جانے کا عہد کرتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی سما تھا کہ جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب سے شاید اس لیے نگاہ اوپر کی کہ اے رب آپ گواہ رہنا کہ میں نے ان سے منت سماعت کی تھی کہ اس 6 ماہ کے بچے کے لیے آپ پانی دے دو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، یہ یزیدی فوج جو ہے ان کو ذرا سا بھی ترس نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہمارا یہ مرثیہ ہے جس کو مرزا سلام علی دبیر صاحب نے لکھا ہے تو آج یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت علی اصغر جو تھے حضرت علی کے پوتے تھے اس کو میدان کربلا میں کیسے کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا، یعنی کہ وہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے پانی کے لیے ترس رہا، اور اس کے لیے حضرت امام حسین نے کیا کتنی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکار رہی، یعنی کہ ان یزیدوں نے اس کے باوجود بھی اس پہ تھوڑا سا بھی ترس نہیں کھایا، اور آخرکار جو ہے یہ جو مرثیہ ہے یہ یعنی کہ انہی یہیں پر ہی یہ ختم ہوتا ہے۔
تو انشاءاللہ اس کو ہم نے آج مکمل کیا اپنے اس موضوع کو، تو یہیں پر اس کو ہم اختتام کرتے ہیں۔